ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شوہر میری کالی رنگت کی وجہ سے مجھ پر ظلم کرتا اور مجھے کمرے سے نکال دیتا۔ جب میری نند مجھے کمرے میں لے جا کر ملتانی مٹی لگاتی اور کہتی جا اب تو چٹی ہو گئی ہے، اور جب اگلے دن سو کر اٹھتی تو شوہر قدموں میں بیٹھا ہوتا۔ زندگی اچھی ہو گئی تھی، پر مجھے تجسس تھا کہ آخر اس ملتانی مٹی میں کیا ہے۔ ایک دن نند سے یہی پوچھنے جلدی اس کے کمرے میں گئی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ ملتانی مٹی میں اپنا میرا نام کشمالا ہے۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری زندگی کی کہانی مجھ جیسی بہت سی لڑکیوں کی کہانیوں سے ملتی جلتی ہے۔ میرے ابو ایک نوکری پیشہ انسان تھے اور میری امی گھر میں محلے والوں کے کپڑے سیتی تھیں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میرے سے بڑی ایک بہن اور بھائی تھا، میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہم سب بہن بھائی ابھی پڑھ رہے تھے۔ میری رنگت دوسروں کی طرح صاف نہیں تھی، مگر میرے گھر والوں نے کبھی مجھے اس کا احساس نہیں ہونے دیا اور سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں ابھی کالج میں پڑھتی تھی، میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی تھی۔ ہم دونوں کی جلد دوستی ہو گئی۔ میں اور وہ ہر وقت کالج میں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ زندگی کے دن کافی اچھے گزر رہے تھے، ہم سب خوش تھے اپنی زندگیوں میں۔ انہی دنوں کی بات ہے، میری کلاس فیلو کی شادی تھی۔ ہم سب دوستیں اس شادی میں جا رہی تھیں۔ میں بھی اپنی دوست نازیہ کے ساتھ اس شادی میں جا رہی تھی۔ میں اور نازیہ بہت سا تیار ہو کر شادی والے گھر میں پہنچے۔ وہاں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ میں ایک زندہ دل لڑکی تھی اور مجھے اس طرح کی تقاریب بہت پسند تھی۔ دوستوں کے ساتھ مزے کرنا، زندگی کو اپنی مرضی سے جینا، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا مجھے بہت پسند تھا۔ شادی کا گھر بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، ہر طرف برقی کمکمے لگے ہوئے تھے۔ ہم سب دوستیں اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ ہمارے جس دوست کی شادی تھی اس کا نام سائمہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی دلہن بن کر۔ ہم سب دوستیں باری باری اس سے ملنے لگ گئیں۔ پھر ہم کافی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ کبھی کبھی لگتا کہ زندگی بس یہی ہے۔ ابھی اصل میں زندگی کی حقیقتوں اور تلخیوں سے دراصل میرا واسطہ پڑا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ زندگی دراصل ہوتی کتنی تلخ ہے۔ یہ تو مجھے تب پتہ چلا جب زندگی نے مجھ سے میرا سب سے قیمتی اثاثہ چھین لیا۔ میری ماں میری زندگی تھی، اور وہ ایک دن اچانک مجھ سے بہت دور چلی گئی، اتنی دور جہاں سے کبھی کوئی چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کی تو بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھاک بات چیت کر رہی تھیں، مجھ سے میرے امتحانوں کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ میں بھی انہیں بتا رہی تھی کہ کب میرے امتحان شروع ہو رہے ہیں اور میری کتنی تیاری ہے، اور ہمارے سامنے بیٹھے بیٹھے ایک دم ان کی طبیعت بگڑ گئی اور ہمیں فوری طور پر انہیں ہسپتال لے جانا پڑا، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں ایمرجنسی میں فوراً منتقل کیا۔ ہم سب باہر بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہماری ماں ٹھیک ہو جائے۔ 18 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ڈاکٹرز کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ میری بہن مجھے لے کر گھر آ گئی اور مجھے دوا دے کر سونے کے لیے لٹا دیا۔ میں سوئی ہوئی تھی کہ مجھے ایک عجیب خواب آیا۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ گئی اور بہن سے ضد کی کہ مجھے امی کے پاس ہسپتال جانا ہے۔ وہ مجھے لے کر وہاں چلی گئی۔ ہم جیسے ہی وہاں پہنچے تو مجھے پتہ چلا کہ میری ماں ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی ہیں۔ میں ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مجھ پر گویا قیامت سی ٹوٹ پڑی تھی۔ اگلے کئی گھنٹے میں بے ہوشی کی حالت میں رہی تھی۔ مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش نہ تھا۔ کچھ دن گزرے تو میری حالت تھوڑی سنبھلنے لگی، مگر اب میں نے بھی آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ یہاں تک کہ کالج بھی نہیں جا رہی تھی، نہ ہی امتحان دے رہی تھی۔ میں گویا ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ ابھی ماں کی موت کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ میرے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی، اور وہ ایک دن گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے اور اب یہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ہم نے اپنے ابو سے کچھ نہیں کہا۔ کچھ عرصے بعد ہماری نئی امی سے تھوڑی بہت بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ میں پورا دن گھر پر ہی رہتی اور بور ہوتی رہتی، کوئی اتنا کام نہیں ہوتا تھا کرنے کو۔ ایک دن میری خالہ ہمارے گھر آئیں اور میری بہن کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا۔ میرے ابو نے اور بھائی نے بہن سے پوچھ کر ہاں کر دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ہر لمحے میں ماں کی یاد آتی رہی۔ شادی سادگی سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
میں نے اپنی قریبی دوستوں کو بھی بلا لیا۔ گھر میں رونق لگ گئی۔ اتنے لمبے عرصے کی اداسی کے بعد میں آج تھوڑا خوش تھی۔ ہم سب دوستیں ایک کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ میرے بھائی نے مجھے باہر بلایا۔ میں گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ خالہ تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں ان کی بات سن کر سر ہلا کر سامنے بنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور وہ باہر صحن کی طرف۔ میرے خیال میں خالہ وہیں تھیں، مگر جب میں اندر داخل ہوئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹ کر واپس جاتے، مجھے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ خالہ اندر ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر آیا تو میں نے مڑ کر دیکھا۔ مجھے لگا وہ خالہ ہوں گی، مگر میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو ایک 24-25 سال کا لڑکا تھا۔ وہ بھی مجھے وہاں دیکھ کر میری طرح کافی حیران تھا۔ یہ کافی عجیب سچویشن تھی میرے لیے۔ میں بنا کچھ بولے تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے آگے کی طرف بڑھی، مگر ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روک لیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اسے جواب دینے کی بجائے کہا کہ میرا بازو چھوڑے۔ اس کے بازو چھوڑتے ہی میں وہاں سے بھاگ نکلی اور باہر آ کر میں نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، اور پھر میری نظر میرے بازو پر پڑی تو وہاں سرخ نشان تھا جو اس کے سختی سے پکڑنے کی وجہ سے بنا تھا۔ پھر پوری تقریب میں اس کی نظروں سے بچنے کے لیے اندر کمرے میں ہی رہی۔ رخصتی کے وقت میں باہر آئی تو ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں دکھا۔ میں اپنی آپا کے گلے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ اس موقع پر امی کی بہت یاد آئی۔ کاش وہ ہمارے بیچ موجود ہوتی تو سب کچھ کتنا الگ ہوتا۔ کچھ دیر بعد ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو یہاں کتنی رونق تھی، مگر اب جیسے ساری رونقیں میری بہن کے ساتھ ہی چلی گئی تھیں۔ میں تھک ہار کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور دھیرے دھیرے رونے لگی۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی مجھے اچانک شدید قسم کی پیاس لگی۔ یوں لگا گویا میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ شاید یہ گھنٹوں سے رونے کا اثر تھا۔ میں اٹھ کر باہر بنے کچن کی طرف آئی تو مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ شاید کسی کی موجودگی کا اسے احساس ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ تو وہی لڑکا تھا جسے شام میں ٹکرا گئی تھی۔ میں اسے اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر سٹپٹا گئی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر پہلے حیران ہوا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس کے مسکرانے سے اس کے چہرے پر ڈمپل پڑتے تھے۔ میں اب تک نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ وہ شادی میں آیا کوئی مہمان ہوگا اور اب تک واپس جا چکا ہوگا، مگر وہ تاحال ادھر تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی رشتہ دار تھا، قریبی۔ مگر میں تو اپنے سارے رشتہ داروں کو جانتی تھی، پھر یہ کون تھا؟ میں وہیں کھڑی کھڑی سوچوں میں ڈوب گئی تھی۔ تبھی اس نے میری آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا اور میں اپنے حواسوں میں واپس لوٹی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے کہا کہ میں تمہارا کزن ہوں، تمہارے وہ تایا جو باہر رہتے تھے ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ اس کے تعارف کروانے پر مجھے یاد آیا کہ میرے ایک تایا جو باہر ملک رہتے تھے، یہ ان کا بیٹا عمار تھا۔ میں پھر پانی پی کر واپس آ کر سو گئی۔ اگلے دن ہم بہن کے سسرال ناشتہ لے کر گئے تو میں نے دیکھا وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ میں کافی جھنجھلا گئی اسے ساتھ دے کر۔ پھر وہ پورے راستے مجھے گھورتا رہا۔ اس کی گہری بولتی آنکھوں میں چھپے پیغام پڑھ کر بھی میں انجان بنی رہی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو بھائی نے کہا کہ تم عمار کے ساتھ آ جانا، ہماری گاڑی میں جگہ نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت طیش آیا، مگر اس وقت مجبوری تھی تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سارے راستے میں نے اس کی طرف نہ دیکھنے کا عہد کیا اور اس پر قائم تھی۔ ہم نے کوئی بات نہیں کی اور خلاف توقع وہ بھی خاموش رہا۔ حال کے قریب پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ اس سے پہلے کہ میں اترتی اس نے میرا بازو پکڑ کر روک دیا اور کہا کہ میری بات سن لو۔ میں مجبوراً رک گئی اور پھر اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، تب سے ہی جب پہلی بار اسے دیکھا تھا، اور وہ مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، بس حیرت سے اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ پھر میں اس سے ہاتھ چھڑا کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہال کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں اپنی بہن کے پاس گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ کھانا کھلنے پر میں کھانا لینے جانے لگی تو ایک بار پھر سے میں اس سے ٹکرا گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔
میں اس کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ دیکھ کر جل کر خاک ہو گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اس سے سخت قسم کی چڑ ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو اس بارے میں سوچنے سے بہت روکا، مگر وہ مسلسل میرے دماغ پر سوار رہتا۔ انہی دنوں میں نے بابا اور بھائی کے کہنے پر دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ میں کالج اور گھر کے بیچ ہی الجھ کر رہ گئی تھی کہ تبھی ایک دن میری سوتیلی ماں نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا۔ وہ ان کے ہی کوئی دور پار کے رشتے دار تھے۔ مجھے ابھی کسی بات کا کوئی خاص علم نہ تھا، مگر اس لمحے مجھے کسی کی کوئی کہی بات یاد آئی۔ مجھے وہ شخص یاد آیا جو مجھ کو پسند کرتا تھا اور شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ میری اس کے ساتھ کوئی پسندیدگی نہ تھی اور نہ ہی اس رشتے پر کوئی اعتراض تھا جو میری سوتیلی ماں لائی تھی۔ میں نے ہر فیصلہ گھر والوں پر چھوڑ دیا تھا۔ رفتہ رفتہ میں زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ میری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ میرے امتحانوں کے بعد کی تاریخ رکھی گئی۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا تک نہیں تھا جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ اس کے گھر والے آ کر مجھے پسند کر گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہیں میرے گہرے رنگ پر کوئی اعتراض تھا یا نہیں۔ میں بس شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگلے مہینے ہی میری شادی تھی۔ میں شاپنگ وغیرہ سے ابھی فارغ نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس سب میں مصروف پتہ ہی نہ چلا کہ کب شادی کا دن سر پر آ گیا۔ آج میری شادی تھی۔ میرے دل میں بہت سے خدشات تھے کہ جب مجھے وہ دیکھے گا تو نہ جانے کیا کہے گا اور وہ کیسا ہوگا۔ میں ایک انجان خاندان میں کیسے رہوں گی؟ انہی سب خدشات میں گھرے میری رخصتی ہو گئی۔ شوہر میری کالی رنگت کی وجہ سے مجھ پر ظلم کرتا اور کمرے سے نکال دیتا۔ جب میری نند مجھے کمرے میں لے جا کر ملتانی مٹی لگاتی اور کہتی جا اب تو چٹی ہو جائے گی، اور جب اگلے دن سو کر اٹھتی تو شوہر قدموں میں بیٹھا ہوتا۔ زندگی اچھی ہو گئی تھی، پر مجھے تجسس تھا کہ آخر اس ملتانی مٹی میں کیا ہے۔ ایک دن نند سے یہی پوچھنے جلدی سے اس کے کمرے میں گئی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ ملتانی مٹی میں اپنے تھوک ڈال کر ملا رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر ایک دم کراہت آئی اور میں نے اس سے کہا کہ کیا تم روز یہی کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ میں جلدی سے وہاں سے باہر نکل آئی۔ رات بھر میں اس کی اس حرکت کے بارے میں سوچتی رہی۔ تب اس نے مجھے کہا کہ میں یہ خود بھی لگاتی ہوں۔ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، اسے سیکھا تھا میں نے یہ۔ میں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میری رنگت واپس گہری ہو گئی اور اب میرے چہرے پر دانے بھی بننے لگے تھے۔ تبھی میں نے ایک دن اپنی بہن سے کہا کہ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ ہوں۔ اس نے مجھے تسلی دی اور صبر کرنے کو کہا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ میری اذیت بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا شوہر ہر روز مجھے ٹھکرا کر میری نفی کرتا تھا اور یہ سب مجھے سہنا بہت مشکل لگتا۔ میں ایک دن تنگ آ کر گھر سے ہی بھاگ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، میں بس بھاگتی جا رہی تھی۔ پھر مجھے میری دوست کا خیال آیا۔ میں اس کے گھر چلی گئی۔ وہ میری حالت دیکھ کر رونے لگی۔ میں کچھ دن اس کے پاس ہی رہی۔ میرے گھر والے میرے غائب ہو جانے پر کافی پریشان تھے۔ پھر میری دوست نے میری بہن کو بتایا کہ وہ اس کے پاس ہے۔ اگلے دن میرے ابو اور بھائی آ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بہت غصے میں آ گئے اور میرے شوہر کو بلوایا۔ جب وہ آیا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو زبردستی کی شادی تھی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ ہم سب اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ تمہاری سوتیلی ماں یہ سب جانتی تھی۔ میرا دل بہت بری طرح ٹوٹ گیا۔ میں ایک بار پھر سب سے کٹ کر رہ گئی۔ کچھ دن گزرے ہوں گے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ مجھے اس کا کوئی افسوس نہ ہوا۔ میں بنا کچھ کہے زندگی کے اسی ڈھنگ پر جینے لگی جس پر زندگی مجھے لے کر جا رہی تھی۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی اور اپنی زندگی کے تلخ دنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج 2 سال گزر گئے تھے اس واقعے کو۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے اب ایک جگہ جاب کر رہی تھی۔ میں نے ابھی تک دوبارہ شادی کا ارادہ نہیں باندھا تھا۔ میں روز کی طرح آج بھی صبح صبح پارک کی طرف جا رہی تھی۔ صبح کا ہلکا دھندلکا ہر جگہ چھایا ہوا تھا۔ میں اپنی دھن میں مگن بس چلتی جا رہی تھی کہ ایک دن دوسری طرف سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ مجھے سوری بول کر آگے بڑھ گیا۔ میں اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آیا۔ پھر میں سر جھٹک کر پارک کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے بنا بینچ خالی دیکھا تو میں ادھر ہی بیٹھ گئی اور ہاتھ میں تھامی کتاب کھول کر گھٹنوں پر رکھ دی اور پڑھنے لگی۔ میں ارد گرد سے بے خبر کتاب میں بری طرح غرق تھی۔ جب 8 بجے تو میں معمول کی طرح کتاب بند کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔
तकरीबन पार्क खाली हो चुका था। ये वक्त स्कूल और ऑफिस वगैरह जाने का था। मुझे भी 9 बजे निकलना था। मैंने सबसे पहले गहरा सांस लेकर सुबह की ताज़ा हवा खुद में उतारी और फिर वापसी के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। वापसी पर मुझे यूं लगा गोया कोई मेरा पीछा कर रहा हो। थोड़ा आगे जाकर मैं रुक गई और वापस मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं भी उससे अपना वहम जानकर घर की तरफ बढ़ गई। घर पहुंचकर मैंने नाश्ता बनाकर नाश्ता किया और फिर तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। मैंने अभी तक अपने बॉस को नहीं देखा था, हालांकि काफ़ी अरसा हो गया था मुझे यहाँ काम करते हुए, मगर कभी मुलाकात का इत्तेफाक ना हुआ, ना ही मुझे उनका नाम मालूम था। सब बस उन्हें बिग बॉस के नाम से बुलाते थे। आज जब मैं ऑफिस पहुंची तो हस्बे मामूल फाइलों का एक ढेर मेरी टेबल पर पहले से ही पड़ा था। मुझे पता था कि अब शाम तक मुझे इन्हीं में अपना सर घुसाए रखना है। मैंने टेबल की पुष्ट पर अपना हैंडबैग रखा और ख़ुद को सीट पर गिरा लिया। अभी मैं फाइल्स का जायज़ा लेने का सोच ही रही थी कि मेरी नज़र वहाँ पड़े एक छोटे से कार्ड पर पड़ी। मैंने उठाकर देखा तो वो फ्रेंडशिप कार्ड था। मैंने उसे खोला तो अंदर बहुत खूबसूरत राइटिंग में मेरा ही नाम लिखा हुआ था। मैं हैरान थी कि आखिर ये यहाँ किसने रखा होगा। आज का पूरा दिन बहुत अजीब था मेरे लिए। सुबह से अजीब से वाक़यात हो रहे थे मेरे साथ। मैं अभी इन्हीं सोचों में मगन थी कि मेरी एक कोलीग ने आकर मुझे बताया कि आज बॉस आए हैं। ये काफ़ी हैरान कुन था क्योंकि ये पहली बार था कि वो इस तरह आए थे, वरना वो मेन ब्रांच में ही होते थे ज़्यादातर। मगर अब यूं अचानक बिना किसी वजह के उनकी ये आमद हैरान कुन थी। बहरहाल मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। मुझे क्या कोई आए या जाए। शाम को जब हमारा ऑफ हुआ तो मैं पैदल ही बस स्टॉप की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर मैंने फ्रेश होकर बुक शॉप पर जाने का फ़ैसला किया। मैं घर से निकलकर अभी अगली गली में मुड़ी ही थी कि मेरे साथ कोई चलने लगा। मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने उसका चेहरा देखना चाहा, मगर उसने हुड पहन रखा था, जिसके बायस मैं उसका चेहरा न देख पाई। मैं जब बुक शॉप पर पहुंची तो वहां से आगे चला गया। वापसी पर मैंने देखना चाहा कि वो कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैं पार्क लिए निकली तो दोबारा मुझे लगा कि मेरा ताक़ुब किया जा रहा है। मैंने शदीद गुस्से में आकर मुड़कर देखा तो मेरे आइन पीछे वो खड़ा था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों हर जगह मेरा पीछा कर रहे हो? कौन हो तुम? मैंने तैश में आते हुए उस पर कई सवालों की एक साथ ही बौछार कर दी। उसने बिना कुछ कहे अपना हुड हटाया तो उसका चेहरा देखा और मैं उसकी तरफ देखते ही गंग हो गई। न जाने कितने साल गुजर गए थे उसको देखे हुए। मैं तो उसे भूल ही गई थी और आज वो अचानक यूं मेरे पीछे आ खड़ा हुआ था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह कभी वापस भी आ सकता है, हम मिल भी सकते हैं। वहीं खड़े खड़े मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ रही थी। मुझे हक्का बक्का देखकर वो मुझे अपने साथ अंदर पार्क में ले गया और बेंच पर बिठा दिया। साथ ही खुद भी कुछ फासले पर बैठ गया। मैंने एक बार फिर उसकी सिम्मत देखा। वो अमार था। न जाने इतने सालों बाद वो कहाँ से एकदम मेरे सामने आ गया था और वो मेरा पीछा क्यों कर रहा था आखिर। मुझे खामोश देखकर उसने मुझसे बात करने का इरादा किया और पहला सवाल उसने मुझसे जो किया इसमें कई शिकवे पिन्हा थे। तुमने शादी क्यों कर ली थी? मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? मैं उसका ये गैर मुतवक्का सवाल सुनकर बस उसका मुंह देख कर रह गई। फिर वहीं बैठे बैठे मैंने उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर उसने कहा कि तुम आज भी वैसी ही पुरकशिश हो। काश तो मुझसे पूछती कि तुम्हारी ये बोलती आंखें कैसा सहर तारी कर जाती हैं मुझ पर। उसने मुझे बताया कि उसे जल्दी में वापस जाना पड़ गया था, मगर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी कर लूँगी। मैंने उससे जवाबन कहा कि मैंने तुम्हें कोई उम्मीद नहीं थमाई थी और ना ही कोई वादा किया था। हमारे बीच था ही क्या। उस दिन यूं बैठे बैठे हमने काफ़ी बातें कर ली। फिर मैं घर वापसी के लिए निकल आई। घर आकर तैयार होकर मैं ऑफिस के लिए गई तो मैंने उसे वहाँ देखा। मैंने सोचा कि कैसा बंदा है, मेरा पीछा करते करते यहाँ भी पहुँच गया। मगर बाद में मुझे ऑफिस के लोगों से पता चला कि वही दरअसल हमारा बॉस है। मैं सुनकर काफ़ी हैरान हुई। वो हर जगह कुछ दिन से मेरा पीछा कर रहा था और मुझे शक भी ना गुजरा कि ये वही अमार है। खैर कुछ भी था, अब उसका मेरी ज़िंदगी में दोबारा आना मुझे ज़िंदगी की खूबसूरतियों की तरफ एक बार फिर माइल कर रहा था। एक दिन वो घर आया और सबसे मिलकर मेरे घर वालों की इजाज़त से मुझे अपने घर वालों से मिलवाने ले गया। उसका घर काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत था और चारों तरफ से पौधों से घिरा हुआ था। वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फूल भी लगे हुए थे और रंग बिरंगे परिंदे भी थे।
उसने लॉन में जाकर मुझे फव्वारे के सामने खड़ा किया और अपना एक घुटना ज़मीन पर रखकर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि क्या तुम मेरी ज़िंदगी में बहार बनकर आओगी। इसके इतने खूबसूरत तरीके से मुझे शादी के लिए प्रपोज करना मुझे बेहद पसंद आया। ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने दिल को किसी के लिए गदास होते पाया था। पहली बार किसी ने बेहद चाहत और मोहब्बत से मुझे ही मुझसे मांगा था। इजहार और इतराफ़ का ये तरीका मेरा दिल ही चुरा गया। मैंने अपने दिल को इसके जज्बों के आगे झुकते पाया और मेरे लबों से निकलते इकरार पर वहाँ चहचहाती चिड़ियाँ भी गवाह बन गईं।